السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران۔ آج کا میرا چیپٹر ہے ساحر لدھیانوی کے اوپر، اور ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 48 ہے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل نام عبدالحی اور ساحر تخلص تھا۔ اصل نام عبدالحی اور ان کا تخلص نام جو شاعر وغیرہ شعراء لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے اندر لگاتے ہیں، ان کا نام تخلص ساحر تھا۔ 8 مارچ 1912 عیسوی کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ ساحر کے والد چودھری فضل محمد اور دادا فتح محمد نامی گرامی زمیندار تھے۔ سردار بیگم ان کی والدہ تھی۔ ساحر کے والدین کے آپسی تعلقات اچھے نہیں رہے اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ ساحر اپنی والدہ کے ہمراہ رہے۔ ماں بیٹے کے سرپرستی ان کے ماموں عبدالرشید نے کی۔ ساحر نے مالوہ خالصہ اسکول میں فیاض ہرگانوی سے اردو اور فارسی کا درس لیا۔ انٹر کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں داخل ہوئے۔ اسی زمانے میں ان کا تعلق آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن نامی طلبہ کی تنظیم سے ہو گیا، جو کمیونسٹ پارٹی کے زیر اثر تھی۔ وہ سیاسی موضوعات پر نظمیں لکھنے لگے۔ تھوڑا ادھر ہم کر لیتے ہیں، ادھر نہیں دکھ رہا ہے مجھے۔ سرکار نے ان کی بعض نظمیں ضبط کر لی۔ اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے انہیں کالج چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا اور وہ لدھیانہ سے لاہور چلے گئے، اور یہاں انہوں نے دیال سنگھ کالج میں داخلہ لیا، لیکن یہاں بھی اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکے۔ اور ہم اوپر کر لیتے ہیں۔ ساحر کو جاگیردارانہ نظام اور برطانوی سامراج سے نفرت تھی۔ انہوں نے باضابطہ اشعار کہنے شروع کیے۔ وہ مشہور رسالے ادیب لطیف کے مدیر اعلیٰ مقرر ہوئے۔ 1945 عیسوی میں وہ سجاد ظہیر، علی سردار جعفری وغیرہ کے ہمراہ بمبئی آئے۔ تقسیم ہند کے مطلب ہندوستان جب بٹوارا ہو رہا تھا، تقسیم ہند کے وقت وہ بمبئی میں ہی تھے۔ پہلے بمبئی تھا، اب ممبئی ہو گیا، بمبئی سے ممبئی ہو گیا، با کو ہٹا کر ممبئی کر دیا۔ انہوں نے فسادات کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ساحر کے دوستوں نے ان کی ماں کو پاکستان بھجوا دیا تھا، جو تقسیم عظیم کے وقت لدھیانہ میں ہی تھے۔ ساحر ماں کی تلاش میں لاہور گئے۔ وہاں قیام کے دوران چودھری نذیر کے رسالے سویرا سے منسلک ہو گئے۔ لاہور سے دلی آنے پر وہ شاہ راہ کے مدیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے پریت لڑکی کی بھی کیا لکھا ادوار کی۔ مئی 1949 عیسوی میں بھیمڑی بمبئی میں ترقی پسند مصنفین کانفرنس میں شرکت کے لیے ساحر بمبئی آئے تو انہوں نے یہیں مستقل قیام کا فیصلہ کیا اور فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ نغمہ نگار کی حیثیت سے انہیں زبردست شہرت حاصل کی۔ 1971 عیسوی میں انہیں پدم شری کے خطاب سے نوازا گیا۔ انہیں ان کی مجموعے آؤ کوئی خواب بنے پر سویت لینڈ نہرو ایوارڈ بھی پیش کیا گیا۔ ساحر زندگی بھر کنوارے رہے۔ جولائی 1976 عیسوی میں ان کی والدہ کا وصال ہوا، مطلب انتقال ہوا، تو وہ بھوج سے گئے اور خود بھی 25 اکتوبر 1980 عیسوی کو اس جہاں سے رخصت ہو گئے اور بمبئی میں مدفون ہو گئے۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے پر چھائیاں تلخیاں گاتا جائے بنجارا اور آخری نذرانے ان کی کتابیں ہیں۔ یہ تھا ساحر لدھیانوی کے اوپر میرا چیپٹر۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو میں پڑھنے کی میں کوشش کیا ہوں، میں رک کے میں پڑھا ہوں، کیونکہ ویڈیو کے اندر کمنٹ کے اندر آپ لوگ کمنٹ کیے تھے کہ آپ فاسٹ پڑھتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ پاتا ہے، اس لیے میں ٹھہر کے رک کے پڑھا ہوں۔
تو آپ لوگ یہ کمنٹ نہیں کرنا کہ آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے میں پڑھا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.